کہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا، پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا۔ غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے، یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں۔ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ
بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ۔ آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں۔ بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیے نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پیئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے۔ تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ مودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی بات ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے ایسا ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں، ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس، لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار کھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے، کبھی کبھار، لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار، ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے، تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا، ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا، بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے، فری میں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے، وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے، پبلک، لوگوں کی زکاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں۔ اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ، تاجر بڑے ایماندار وہاں کے، میں گیا، میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس میں گیا، لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، جوان آدمی گردے گواں بیٹھے ہیں اپنے، شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے، ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے، ینگ لوگ، جوان لوگ، ہارٹ پیشنٹ، کروڑوں روپے کا لوگوں کا سرمایہ زکاتوں کا ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے،
انشاءاللہ ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، علاج ہونا چاہیے بھائی، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، چلو عوام، لیکن میں نے وہاں مینجمنٹ سے کہا کہ اتنے کروڑوں روپے ان لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو کچھ سرمایہ آپ وقف کریں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی ڈائلسس کے پیشنٹ بنتے کیوں ہو، ایسے کام کیا کر رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے گردے جواب دے گئے ہیں، تو کچھ پیسہ اس پہ بھی تو خرچ ہونا چاہیے۔ ابھی پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، تاکہ قوم کا یہ پیسہ کسی اور جگہ استعمال ہو نا۔ دیکھو دوبارہ سے، ابھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، آپ نے کسی غریب پہ خرچ کرنے ہیں، کسی مستحق پہ، 4 آدمی ایسے نکلے جو برگر کھا کے، پیزے پھوڑ کے، اور کولڈ ڈرنک پی کے، سگریٹیں پی کے، چرس پی کے، اور بالکل نیچر کے خلاف لائف اسٹائل اختیار کر کے چاروں پیشنٹ بن گئے شوگر کے اور گردوں کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چاروں کس کے پیشنٹ بن گئے؟ شوگر اور گردوں کے۔ آپ نے 4 لاکھ روپے ان کے علاج پہ لگا دیے، ٹھیک ہے، آپ کو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن عقل مند آپ کو مشورہ دے گا کہ یار یہ جو 4 آدمی پیزے پھوڑ رہے ہیں اور صبح شام بوتلیں چڑھا رہے ہیں، پان گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹیں پھونک رہے ہیں، ان کا بے تحاشا پیسہ ان فضول چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو آپ کو اللہ نے 4 لاکھ روپے دیے، اس سے پہلے کہ یہ مریض بنے آپ 1 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر دو کہ یہ انسان کے بچے بن جائیں، وہ 1 لاکھ میں بن جائیں گے۔ 1 لاکھ روپے میں آپ کیا کرو، ایک ورک شاپ کرواؤ یا یوٹیوب کا کوئی چینل خرید لو، اس پہ لوگوں کو اویئر کرو، یا کسی مشہور آدمی کا سے ایک ڈاکومنٹری بنوا لو، تاکہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی بات پھیلتی جلدی ہے، جس میں ان کو پیزے برگر کے نقصانات، کولڈ ڈرنک کے نقصانات، پان گٹکے کے نقصانات، چرس اور فضول چیزوں کے نقصانات بتائے جائیں، تو 1 لاکھ روپے میں ان کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمیں یہ فضول چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ کھانے کی چیزیں ہمارے کیا ہیں؟ کھجور کھاؤ میرے بھائی، شہد کھاؤ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا، تھوڑا روٹی چاول پہ کنٹرول کرو، تھوڑا کم کھاؤ، ایکسرسائز کرو، ورزش کا بہت بڑا دخل ہے، روزے رکھو۔ وہ 1 لاکھ میں کیا ہوگا کہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ بھی بچ جائے گا اور لوگ ڈائلسس پیشنٹ بنیں گے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو دیکھو غریب کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ڈائلسس پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، زکاتوں سے ان کا علاج کراؤ۔ اس سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرو، اویئر کرو، تاکہ وہ ایسے پیشنٹ بنے ہی نہیں۔ اب آئی سمجھ میں بات کی نہیں آئی؟ تو یہ بھی مذہب کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو ترغیب دوں کہ ڈائلسس کے پیشنٹ پہ آپ زکاتیں خرچ کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی میرا موضوع ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کو فوکس نہیں کروں کہ یار لوگوں کو اویئر کرو تاکہ وہ ڈائلسس پہ جائے نہیں نا، گردے بچا کے رکھیں اپنے۔ لیکن کوئی مولوی اس پہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یار ہم سے نماز روزہ سننے کے لیے آئے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی بات وہی کر رہا ہے، زکات کا مقصد غریبوں کی مدد ہے یا نہیں ہے؟ تو غریبوں کی مدد اس زکات دینے میں اتنی نہیں ہے جتنا ان سے کولڈ ڈرنک، پان گٹکے اور سگریٹ چھڑوانے میں ہے۔ اور یہ تو صرف غریبوں کی نہیں، امیروں کی بھی مدد ہے۔ جب بستر پہ لیٹو گے نا جا کے، امیر ہو یا غریب، دن میں تارے نظر آ جائیں گے جب آپ کو ڈائلسس شروع ہوگا آپ کا، اللہ بچائے سب کو۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے ہو، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو بیماریاں کسی بد پرہیزی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہوں گے، بد پرہیزی کی وجہ سے؟ نا 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 نا، وہ قدرت کی طرف سے۔ وائرل پھیلتا ہے، ابھی کراچی میں پھیلا ہوا ہے نا، سب کے گلے خراب، سب بخار میں، تو یہ ویسے ہی ہے، یہ آپ اچھا بھی کھا لیں تو بھی ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق گٹر کے ڈھکنوں سے ہے، اس کا آپ کی خوراک سے نہیں، اور ڈھکن ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ جب تک گٹروں کے ڈھکن کھلے رہیں گے وہاں سے مختلف چیزیں پھیلتی رہیں گی، سمجھتے ہو؟ اور یہ شکر ہے گٹر میں ڈھکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈھکن ہوتے نا تو جس دن ہٹتا اسی دن سارے ایک دم وائرس نکل کے آ جاتے۔ ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نکل کے پھیلتے رہتے ہیں، اس کا کراچی میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کس کی طرف سے ہو، قدرت کی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، وہ بزرگوں کو بھی ہوتی ہے، وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے۔ آج کل جو زیادہ تر بیماریاں ہیں وہ آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار، 90 سال، 95 سال، 85 سال، ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے، دادوں نانوں کے پڑھتے تھے، اب تو کسی دادی کا، دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا۔
60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल, 60 साल 65 साल। कल मैंने एक जनाजा पढ़ाया, अचानक एक खातून का इंतकाल हो गया। वो बेचारे भाई, उनके औलादें बहुत रो रही, इतनी एज नहीं थी उनकी, कह रहे हैं बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ है, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं, बैठे बैठे गुर्दे खराब हो रहे हैं, बैठे बैठे जनाब ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कम उम्र लोगों को हो रहा है ये। तो आप ज़कातों से गरीबों का यकीनन इलाज करें, आप सदकात और खैरात से गरीबों का यकीनन इलाज करें, लेकिन मालदारों को चाहिए कि कुछ पैसा वो वक्फ कर दें लोगों को अवेयर करने के लिए कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर कैसे रखी जाती हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ ना हुकूमती सतह पे कोई मेहनत हो रही है, ना डॉक्टर हजरात इस पे कोई लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चंद डॉक्टरों के अलावा। डॉक्टर साहब भी क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठे होते हैं, जो आ रहा है बुखार आ रहा है ठोक दिया टीका, दूसरा आया ठोक दिया टीका, उसको मेडिसिन लिख के दे दी, नोट भी मिल रहे हैं, छप रहे हैं। ठीक है, हम इसको, वो आपकी फील्ड है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि भाई लोगों को आप बाकायदा वर्कशॉप करवाइए, जो संजीदा माहिर डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं। वरना डॉक्टर में भी हर तरह के हैं, व्यंजन बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसा ना वो वर्कशॉप के नाम पे पता नहीं क्या करवा दें। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जिनकी रिसर्च है, जिनकी तहकीक है, जिनका तजर्बा है, उनको चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये क्या जो आप खा रहे हो, इससे अस्पतालों की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मेरा इरादा हो रहा है, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा अस्पतालों की जाके, कि ये देखो 35 साल का नौजवान, गुटके की वजह से इसके मुंह का हाल देखो आप, मुंह का कटा हुआ है मुंह इसका। क्योंकि मेरे पास जब गुटखा खाने वाला आता है ना, मैं उसको कहता हूँ मुंह का कैंसर होता है इससे, उसको डर नहीं लगता जब तक कोई कैंसर का पेशेंट उसको दिखाया ना जाए। फिर मिठाई का डब्बा ले आया, देसी घी। अच्छा, देसी घी, बड़ी नवाजिश आपकी, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। देखो मेरे पास देसी घी आता है, फिर भी मैं कर अच्छा आप बैठा तो सही ना, बैठे तो सही ना, फिर मिलते हैं आपसे। मेरे पास इतनी मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना, जो आ रहा है गिफ्ट में मिठाई का डब्बा। पहले मैं घर में दे देता था, फिर मैंने कहा अपने बच्चों को मैं क्यों खराब करूं मिठाइयां खिला खिला के, अब मैं घर में भी नहीं देता, अब मैं दफ्तर में बांट देता हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मोहब्बत में देते हैं, आपकी मोहब्बत की कदर है, लेकिन हम मिठाई अल्हम्दुलिल्लाह खाते नहीं है, ठीक है ना। और आपको भी कोई डब्बा मिठाई का दिया करे, रखा करें, इज्जत दी उसने, बहरहाल मोहब्बत दी, खिलाएं किसी और को। क्योंकि आदमी अपने हाथों से अपनी कब्र खो दे, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। बीमार हो अल्लाह की तरफ से तो सब्र की तौफीक भी मिलती है और गुनाह भी माफ होते हैं। और रसगुल्ले फोड़ फोड़ के जब बीमार होता है ना, अफसोस भी होता है, और एकदम बीमार नहीं होता। लोग कहते हैं हमने तो दिन 8 रसगुल्ले खाए थे। जैसे एक मेहमान गया ना किसी के घर, रसगुल्ले खा रहा है, तो मेजबान ने कहा और खाइए ना, उसने कहा पहले 2 खा चुका हूँ। कहते खाए तो आपने 6 है, खैर ये ना बोले आपने 2 खा चुका हूँ, ठीक है ना। तो सारे डॉक्टरों का, हकीमों का इत्तेफाक है कि 40 साल के बाद मीठे को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना। मीठे से वजन बढ़ता है, लेकिन कम करने के बजाय मीठा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देखो इस्लाम में जितने त्योहार है ना, उन त्योहारों में कहीं भी आपको मीठा नहीं मिलेगा। मीठा आपको ईद उल फितर के दिन भी मीठा नहीं है, बस खा सकते हो, खाओ आप, खाना का है, खजूरें खाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन, बस उसमें है। वो भी मिठाई विठाई नहीं खाई आपने, हलवा नहीं खाया। ईद उल फितर में आप इतना किया करते थे कि पूरे रमजान आपने रोजा रखा तो ईद से पहले आप चंद खजूरें खा के जाया करते थे, बस। हम जो ईद उल फितर के दिन फोड़ते हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाता, तो बाकी इस्लाम के जितने त्योहार देखो उसमें मीठा कहीं भी नहीं है। नंबर 1 बकरीद, जब बच्चा पैदा होता है, खुशी का दिन है ना, फैमिली प्लानिंग वालों के लिए गम का दिन होता है कि आबादी मजीद बढ़ गई। इस्लाम खुशी का दिन मनाने का हुक्म देता है कि लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा, और लड़का पैदा हुआ तो 2 बकरे। अगर मीठा इस्लाम में इसकी वैल्यू होती तो इस्लाम कहता लड़की पैदा हुई तो जर्दे की 1 देग, रसगुल्ले का 1 डब्बा, लड़का पैदा हुआ तो रसगुल्ले के 2 डब्बे, या हलवे की 2 देगें। ना 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 ना, बकरा, प्रोटीन, गोश्त। नहीं आ रही बात समझ में, बकरा या गाय का हिस्सा या दुम्बा। इसी तरह इस्लाम में एक त्योहार है वलीमा, जब शादी होती है तो वलीमा सुन्नत है। हदीस में बहुत तरगीब है, बहुत तरगीब है वलीमे की। हदीस में आता है अवलिम वलाउ बिशातिन, वलीमा करो, शादी के मौके पे खुशी का इजहार करो, मिठाइयां खिला के। कहीं भी नहीं मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वलीमे पे लोगों को लड्डू खिलाए हो, कहीं भी नहीं मिलता। वलीमे में नबी ने जो ऑर्डर दिया वलाउ बिशातिन, बकरी, 1 बकरी भी ज़बा करके कर सकते हो तो 1 बकरी ज़बा कर लो। वहां भी क्या है, गोश्त। बकरीद मुसलमानों का त्योहार है, खुशी का दिन है। अल्लाह मियां ने ये कहा कि बकरीद की नमाज पढ़ के जाया करो, और दबा के जर्दे की देगें, यानी कुर्बानी दिलवाई जा रही है ना, तो कुर्बानी, माली कुर्बानी से जानवर खरीद के ज़बा करके गोश्त खाना है। अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया
کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے، مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے، تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ نہ، جب تک بکرا نہیں کٹے گا، گائے نہیں کٹے گی، اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا، اس وقت تک بقرہ عید پوری نہیں ہوگی۔ وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں بتاتا ہوں وہ بھی کہاں سے آیا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ۔ وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت۔ حج کے موقع پہ دم شکر ہے، اور ایک دم شکر ہوتا ہے، ایک دم جنایت ہوتا ہے۔ آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے، تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے۔ وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے؟ مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو۔ بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا، کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے، وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے؟